السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ ایجوکیشن سیکٹر ہمارے سوسائٹی میں کتنا ضروری ہے اور اس کی آگے چل کے ہمیں کیا بینیفٹس ہوتے ہیں یا اس کی جو امپیکٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر وہ کیا ہیں. تو کیونکہ میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے اور میں کافی عرصے سے پڑھا رہی ہوں ڈفرینٹ سیکٹرز میں، مجھے الحمدللہ پڑھانے کا موقع ملا، ابراڈ بھی پڑھانے کا موقع ملا کافی عرصہ، جس کی وجہ سے یہ مجھے ایک بینیفٹ ہوا کہ ابراڈ پڑھانے سے مجھے ڈفرینٹ کنٹریز کے کلچرز کے بارے میں یا ان کے ایک سوسائٹی سیٹ اپ کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی، جو کہ عموماً پاکستان کے اندر جو عام سکولز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر یہ چیز اتنی میٹر نہیں کرتی جتنی کہ باہر ملک میں سکولز میں اسپیشلی یہ ایک تربیت کا حصہ سمجھے جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ایک کارآمد انسان بنا سکیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ہمارا نہ صرف نام روشن ہو بلکہ ہم ایک اچھا سیٹ اپ سوسائٹی کے اندر انٹروڈیوس کرائیں. تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ابراڈ میں پیش آیا. جب میں نے جاب نئی اسٹارٹ کی تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ بچوں کے ساتھ کیا ڈیلنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہر کنٹری کا ایک اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے. کیونکہ اگر پاکستان میں اگر کوئی بچہ شرارت کرے یا بدتمیزی کرے تو ہم اسے پنش کرتے ہیں. اچھا، جس ملک میں نے جاب کی وہاں پہ سب سے مزے کی بات تھی کہ دیر از نو ورڈ سچ ایز پنشمنٹ. وہاں پہ یہ ورڈ پنشمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اب آپ سوچیں گے کہ جس ملک میں ورڈ پنشمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو وہ اپنے بچوں کو کیسے سدھارتے ہیں یا انہیں کیسا اچھا بناتے ہیں کہ وہ ایک ترقی یافتہ ملک میں ان کی شمولیت ہے یا ان کا نام ہے. تو ہوا یہ کہ کالج لیول کے کچھ بچے تھے. تو جس ملک میں پڑھاتی ہوں وہاں پہ سب سے بڑا ڈرا بیک یا آپ اللہ کی ایک قدرت سمجھیں کہ وہاں پہ سردی بھی بہت شدید پڑتی ہے اور گرمی بھی بہت شدید پڑتی ہے. مطلب آپ اے سی یا ہیٹر کے بغیر نہیں گزارا کر سکتے. تو ہوا یہ کہ ایک بچہ تھا، اس کی آپس میں کلاس میں کسی بچے سے تکرار ہوئی اور اس کی بعد اس نے کیا کیا، غصے میں آ کے اپنا ایک ہائیڈرا فلاسک جو تھا وہ اٹھا کے مارا. اب ہائیڈرا فلاسک کیا ہوتا ہے کہ اسٹیل کی بوٹل ہوتی ہے جس میں بچے پانی پیتے ہیں. آج کل فیشن ہے، بچے لے کے آتے ہیں ہائیڈرا فلاسک، اٹس کول اینڈ آل دیٹ اسٹف، بٹ دا تھنگ از اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ دیز تھنگس کین بی یوزڈ ایز ویپن. اس نے کیا اس بچے کو اٹھا کے وہ بوٹل ماری. اب وہ لوہے کی بوٹل تھی، اب خدا نہ خواستہ اس کے سر پہ لگتی تو وہ اس کے خون نکل آتا یا کوئی بھی ایک بہت بڑا ایک انسیڈنٹ ہوتا. تو اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی، وہ بچہ جو ہے فوراً ہی نیچے ہو گیا، ڈک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ بوٹل کانچ کی ایک ونڈو تھی اس کے اوپر جا کے لگی اور کانچ کا شیشہ ٹوٹ گیا. اچھا، اس انسیڈنٹ کو اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ وہ ٹیچر نہیں تھی، یہ نہیں تھا. یہ انسیڈنٹ جب ہوا وہ ٹیچر ٹرن اوور کا ٹائم تھا. ٹیچر ٹرن اوور کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ جب ایک پیریڈ اوور ہوتا ہے تو ایک ٹیچر جاتا ہے اور دوسرا ٹیچر آتا ہے. اب ہوم روم سسٹم تو ہے نہیں، ساری بات ہے، کالج کے بچے ہیں تو ہر سبجیکٹ کا ڈفرینٹ ٹیچر ہوتا ہے. اس 5 منٹ کے وقفے کے اندر جب ٹیچر نیچے والے سیکشن سے اوپر آئی ہے اور اس نے کلاس میں دیکھا کہ غدر مچا ہوا ہے. اچھا، اس نے فوراً یہ بات ایڈمن کو رپورٹ کی، بچوں کو لے گئی. وہ فوراً ٹیچر جو ہے جی اس طرح کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، کلاس کا شیشہ بچے نے توڑ دیا ہائیڈرا فلاسک کی وجہ سے اور کلاس میں اس طرح سے لڑائی ہوئی. اچھا، جو 2 بچے تھے جس نے شیشہ توڑا غصے کی وجہ سے اور جس کی باتوں کی وجہ سے شیشہ ٹوٹا، ان دونوں کو تو کلاس میں سائڈ پہ لے گئے، ٹھیک ہے، ایک علیحدہ کمرے میں ان کی اسٹیٹمنٹس نوٹ کی. جو باقی کلاس تھی ان کو بھی وہ ایک علیحدہ کمرے میں لے کے گئے. اچھا، کیونکہ ہم نئے تھے، ہمارے ساتھ میرے بیچ میں اور بھی کافی لوگ تھے جو نئے تھے، سسٹم سے واقف نہیں تھے. انہوں نے کیا کیا، ان نئے ٹیچرز کو بلایا اور انہوں نے دکھایا کہ ہم بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں وین دے ڈو سچ بگ انسیڈنٹس. اچھا، تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ورڈ پنشمنٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ اوور دیئر، سو اٹ از لائک ری انفورسمنٹ اور ری ہیب فار یور بیہیویئر اسٹڈیز یا بیہیویئر کریکشن ہم کرواتے ہیں بچوں کو. اچھا، باقی کلاس سے انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی. اچھا، کیا ہوا، اس بچے نے کیا کہا، اس نے کیا کہا. جو سب سے امپورٹنٹ بات وہاں مجھے ایک سننے کو ملی کہ پرنسپل نے یہ کہا باقی کلاس سے، اچھا دس انسیڈنٹ ہیپنڈ ان فرنٹ آف یو، یہ واقعہ آپ کے سامنے ہوا، آپ نے کیا کیا؟ اب بچے چپ، مطلب
کیا کہیں کہ مطلب 2 بچے لڑ رہے ہیں تو ہم کیا کریں بیچ میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. سو ایز یور سیٹ بیک آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ایک فیسلٹی دی، ایک کلاس روم پرووائڈ کیا، ایئر کنڈیشن پرووائڈ کیا، اور پروجیکٹر سے ہم آپ کو پڑھاتے ہیں. اٹس ویری ایلیٹ کلاس اسکول. ٹھیک ہے، وہاں پہ بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. تو آپ نے یہ شیشہ توڑا ہے تو ہم نہ تو اس کی ری پیمنٹ لیں گے کہ کوئی بچہ آ کے ہم سے یہ کہے کہ ہاں جی آپ ہم سے پیسے لے لیں شیشہ جڑوا دیں. ایز یور یو سیٹ این ایگزامپل کہ یو ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ ایٹ دا ٹائم آف کرائسس، تو ہم کیا کریں گے، 1 ہفتے تک یہ شیشہ نہیں لگوائیں گے. اب کلاس میں 1 ہفتے تک گرمی میں بیٹھنا بغیر اے سی کے اٹس امپاسبل. ایسا ہوا اور واقعی ایسا ہوا تو میرا آئی واز شاکڈ، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو پرنسپل نے کہا کہ جب یہ کلاس میں انسیڈنٹ ہوا، ایز اے رسپانسبل اسٹوڈنٹ، ایز اے رسپانسبل سٹیزن، انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں. یہ تماشائی بن کے کھڑے رہے. ان کو چاہیے تھا یہ رپورٹ کرتے، ان کو چاہیے تھا کسی ٹیچر کو ساتھ کلاس سے بلا لیتے، یا ایٹ دا مومنٹ آپ روکنے کی کوشش کرتے. آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. یو ور اسٹینڈنگ اوور دیئر. اچھا مجھے بڑا آئی واز اچھا یار بڑا زبردست سسٹم ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ان 2 بچوں کے ساتھ کیا کیا، پہلا وہ بچہ جس کو بہت غصہ آتا تھا اور اس نے غصے کی وجہ سے کانچ توڑا، اس کو تو انہوں نے بھیج دیا، اس کی فائل بنائی اور اس کی فائل جو ہے منسٹری آف ایجوکیشن میں ایک بھیج دی کہ جی ایسا 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 کا بیہیویئر ہو، اس کی وجہ سے ہم اسے 1 ہفتے کی ریہیب میں ڈال رہے ہیں، بیہیویئر کریکشن میں، تاکہ آپ کے پاس ایویڈنس ہو کہ جی کیا ہوا، کیوں آپ ایک بچے کو اسکول کے بعد کریکشن کے لیے بھیج رہے ہیں. اچھا، اور دوسرا بچہ جس نے ایسی بات کی تھی جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہیپن ہوا، یا اس نے اسے غصہ دلانے کی کوشش کی، ایسی بات کی جس سے اسے غصہ آیا، اس کو بھی انہوں نے ریہیب میں ڈالا کہ اس نے ایسے ورڈز کیوں استعمال کیے، ایسی بات اس نے کیوں کی کہ جس کی وجہ سے اگلا بندہ اتنا پرووک ہوا اور اس نے اس طرح کی حرکت کی. اچھا، پہلا بچہ جس نے باٹل ماری، اس کو تو انہوں نے بھیجا ایلڈرلی ہوم میں. ایلڈرلی ہوم کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ بزرگ لوگ رہتے ہیں اور بزرگوں کی اس کو کیا کرنا تھا، والنٹریلی ٹیک کیئر کرنی تھی. ٹیک کیئر مطلب شام کو اس نے آنا تھا 5 بجے اور رات کو 9 بجے اس کی ڈیوٹی آف ہونی تھی. 9 to 5 1 ہفتہ وہ بچہ لگاتار آتا رہا، شام کو 5 بجے سے لے کے رات کے 9 بجے تک، اینڈ ہی ہیز ٹو ورک اوور دیئر ایز اے کیئر ٹیکر. اچھا، کیئر ٹیکر کیا 1 ہفتہ وہ آئے گا اور اس کو سیلری نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس کو موبائل فون بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں یا نرس ڈاکٹرز ہوتے ہیں آن ڈیوٹی، دے ڈو ناٹ یوز دیئر موبائل فونز آبویسلی. ہر جگہ کے ایک نارم ہے، کچھ رسپانسبلٹیز ہیں اس وجہ سے. اچھا، اس کے بعد جو دوسرا بچہ تھا اس کو انہوں نے بھیجا ہوٹل مینجمنٹ میں. اب آئی واز ہوٹل مینجمنٹ میں اسے کیوں بھیجا ہے؟ اچھا جی، ہوٹل مینجمنٹ والوں نے اسے اپنے پی آر ایک سیکشن ہوتا ہے اس میں بھیجا کہ کیونکہ یہ بہت بولتا ہے اور اس کے بولنے کی وجہ سے بہت غصہ آیا اور کافی بچہ طیش میں آیا، اور مطلب ہی واز اے کیٹلسٹ، اس کی وجہ سے یہ ریاکشن بہت تیز ہوا اور یہ سارا انسیڈنٹ ہیپن ہوا. اس کو انہوں نے بھیجا کہ آپ 1 ہفتے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ آپ ایک کریکشن بیہیویئر کریکشن میں آئے ہیں، تو آپ یہاں کی سیلز کو پروموٹ کریں، کیونکہ آپ کو بولنے کا بہت شوق ہے نا. تو آپ اگر سیلز پروموٹ کرتے ہیں، جتنی آپ سیلز زیادہ کریں گے، جتنے لوگ ہوٹل میں زیادہ آئیں گے، اتنا جلدی آپ کا یہ پروبیشن ٹائم ختم ہو جائے گا. تو 1 ہفتے کے بعد جب وہ دونوں بچے کلاس میں آئے تو کلاس کا شیشہ جڑ چکا تھا ایز پر پرومس بائی دی پرنسپل. ٹھیک ہے، بٹ ان دونوں بچوں کے اندر جو میں نے ایک سڈن چینج دیکھا ہے نا، جس بچے کو بہت غصہ آتا تھا اور اس نے وہ فلاسک مارا تھا، اس کے اندر یہ چینج آیا کہ وہ بہت بردبار ہو گیا، بہت کنٹرول، بہت کمپیکٹ ہو گیا، اور اس کو اپنے نا غصے پہ بہت کنٹرول آ گیا. دوسری بات یہ کہ جو بچہ اس کو جو بہت بولتا تھا، جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، وہ بہت سوچ سمجھ کے بولنے لگ گیا.
کیونکہ جب آپ سیلز پہ کام کرتے ہیں نا تو آپ کوئی ایسا منہ سے لفظ نہیں نکالتے جس سے آپ کے کمپنی کی سیلز ڈاؤن ہو. آبویسلی بہت سارے لوگ جو یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کا سیلز یا مارکیٹنگ سے تعلق ہوگا تو وہ بڑے الفاظ کو نا گن چن کے بولتے ہیں. تو میرے اوپر یہ اتنا ایک اچھا اثر پڑا کہ میں نے کہا دیکھو اگر یہ بچے اتنی سی بات پہ ایک کریکشن فیسلٹی میں جا سکتے ہیں, مطلب اس کا کوئی بہت زیادہ سیٹ اپ نہیں آپ نے بڑا سا ڈالنا جی آپ ایک کریکشن فیسلٹی بنائیں گے, بلڈنگ بنائیں گے اور اس کے یہ نارمز ہوں گے اور یہ فارم بھرنا ہے, یہ نہیں, اٹس سمپل. ٹھیک ہے, آپ ایک لیٹر لے کے جاتے ہیں منسٹری کی طرف سے, آپ کو ایک لیٹر آتا ہے, آپ مینجمنٹ کو دکھاتے ہیں, وہ آپ کو سمجھ جاتے ہیں اچھا جی کریکشن پہ آئے 1 ہفتے کے لیے, ٹھیک ہے. پھر آپ سے وہی سلوک کیا جاتا ہے جو باقی امپلائیز سے کیا جاتا ہے. اس سے بچے پریکٹیکل لائف میں یہ سیکھتے ہیں کہ یہ جو امی ابو فیڈ کر دیتے ہیں نا او میرا بچہ, نو, یہ او میرا بچہ لائف میں کام نہیں آتا. لائف میں بہت رگڑا چاہیے ہوتا ہے, بہت پریشر سے کام چاہیے ہوتا ہے, اور بہت دفعہ آپ کو اپنا غصہ پینا پڑتا ہے, کافی الفاظ چبانے پڑتے ہیں. تو مجھے اس سے یہ آیا کہ اگر یہ ایک چھوٹا سا قدم ہمارے اسکول کالجز میں ڈالا جائے, انسٹیڈ کہ اگر کوئی بچہ یہاں پہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اسے 1 ہفتے کے لیے ڈسپلنری ایکشن کے لیے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. انسٹیڈ آف سسپینشن وائی ڈونٹ وی امپروو the child or his behavior, تو کتنا بڑا امپیکٹ آئے گا when he steps in his real life. آئی تھنک ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے, ایک چھوٹی سی سجیشن یا آپ ایک چھوٹا سا ایڈوائس یا ایک اوپینین سمجھ لیں میری طرف سے. تو میرا خیال ہے کہ اٹس اے گڈ سیٹ بیک فار یور سسٹم اینڈ سوسائٹی. پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا بتانے کے لیے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پنشمنٹ کا رد و بدل یا پنشمنٹ کی جگہ ایک کریکشن فیسلٹی اگر اسٹوڈنٹس کو دی جائے تو واٹ ڈو یو تھنک, کیا اس سے ہماری ملک و قوم کا نام روشن ہوگا, ہماری ملک و قوم میں ایسے بچے جو آگے انشاءاللہ میری دعا ہے کہ وہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ جائیں, اپنے ملک و قوم کا نام روشن کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے بچے امپروو کریں گے کہ نہیں؟ تھینک یو.